منظور نظر قوال سائیں گلاب کی گریا ازاری، کولے سائیں گلاب بھی بیٹھا رویا کر کر زاری، صابر نام خدا دا پایا نہ رومی میں واری، سائیں گلاب نے عرض گزاری کی کر میں نہ رواں، بادشاہی اج لٹن لگی امن اندر کنج ہواں۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی جب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ کے لاڈلے درباری قوال سائیں گلاب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ زارو قطار رو رہے تھے۔ قبلہ عالم نے اپنے اس لاڈلے قوال کو اللہ کے نام سے تسلی دی اور فرمایا میں قربان جاؤں تم نہ رو، کیونکہ جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے میں نے تمہیں رونے نہیں دیا، اب آخر وقت میں تم رو رو کر مجھے کیوں غم دے رہے ہو؟ سائیں گلاب عرض کرنے لگے یا سرکار آج میں کیسے نہ روؤں، آج ہماری بادشاہی لٹ جائے گی، میں رونے سے کس طرح رہ سکتا ہوں؟ پیکر حسن و جمال حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے جواباً فرمایا کہ اگر منظوری ہے تو جس طرح تجھے پہلے کندھوں پر بٹھا کر کھلایا ہے، اب وصال کے بعد بھی اس کی لاج ضرور رکھوں گا۔ اب قبلہ عالم اپنے قوال سائیں گلاب کو مستقبل کی بھی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بیٹے تم ہرگز تنگی و تکلیف نہ دیکھو گے، ہر لمحہ خوشی دکھاؤں گا۔ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمانے لگے تم جدھر بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ سائیں گلاب چونکہ آپ کا منظور نظر قوال تھا اور بابا جی کلیامی کو بہت پسند بھی تھا تو فرمانے لگے کہ میرے ظہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی تم جہاں کہیں بھی جا کر گاؤ گے وہاں میں بھی موجود ہوں گا اور تمہیں سنوں گا، جو کہو گے انکار نہ کروں گا، اور اگر میری ان باتوں میں تمہیں کوئی فرق نظر آیا تو بے شک یہ کہہ دینا کہ ایک ٹھگ نے ٹھگ لیا ہے اور صرف جھوٹی تسلیاں اور دلاسے ہی دے کر خود آگے چلا گیا ہے۔ جدر جاسیں نالے جاساں لگا مول نہ چھوڑاں، جتھے گاسیں اتھے سنساں جو آکھے نہ موڑاں، جے کر فرق لگا اس اندر آکھیں ٹھگ ٹھگیا، کر کے دل دلاسے مینوں آپ اگیرے لنگیا۔ قوال سائیں گلاب کو وصیت حضرت قبلہ عالم سرکار کلیامی نے قوال سائیں گلاب کی گریہ ازاری سننے اور اس کو خوب تسلیاں اور بشارتیں دینے کے بعد سائیں گلاب کو فرمایا کہ اب تم میری ایک وصیت غور سے سنو اور ہر صورت اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک وصیت تینوں آکھاں نال جنادے میرے، ساز بجانا سونا گانا اے ہے ذمے تیرے۔ شیخ طریقت ہمیشہ اپنے ارادت مندوں کی قلبی کیفیات سے واقف ہوتے ہیں، جیسے اپنی ظاہری حیات میں وہ اپنے مریدین کی عزت افزائی فرماتے ہیں، ویسے ہی بعد از وصال بھی وہ اپنے غلاموں کو اعزاز و اکرام سے نوازا کرتے ہیں۔ ایسے ہی بابا فضل الدین کلیامی نے اپنے چہیتے قوال کو یہ اعزاز بھی عطا کیا اور حکم ارشاد فرمایا کہ میرے جنازے کے ساتھ تم نے قوالی کرتے جانا ہے، اور وہ سارنگی جو ظاہری حیات میں ہمیں اپنے مالک حقیقی کے عشق میں غوطہ زن کیے رکھتی تھی، میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی تم نے اس کی پرکیف دھنوں کے ساتھ سما پیش کرنا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کلام بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بس اسے تم یاد کر لینا اور وقت آنے پر یہی کلام پڑھنا ہے۔ اس کلام کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے لالاں والے بیوپاری، ایک بیوپاری بیوپار کر کے گھر آ گیا ہے، جہاں دیس بیگانہ اور ماں بھی بیگانی ہے، دساں سخن زبانی تینوں یاد رکھیں اس تائیں، جان کندن تھی پچھے پیارے نال جنادے گائیں، لالاں والیا وے بن جاریا ونج کریں گھر آوے، دیس بیگانہ ماں پرائی لیکھے نال نبھاوے۔ سائیں غلام نے عرض پیش کی حضرت آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا میں اسی طرح حکم بجا لاؤں گا، آپ کے ارشاد مبارک کے مطابق ساز بھی بجاؤں گا اور ساتھ کلام بھی پڑھوں گا، اور یہی نہیں بلکہ میں سر بھی آپ کے قدموں میں نثار کر دوں گا، لیکن آپ کے جنازہ میں بہت بڑے بڑے عالم بھی شریک ہوں گے، کہیں میرے اس عمل سے وہ جنازہ
پڑھنے سے انکاری نہ ہو جائے۔ سائیں غلاب کی یہ بات سن کر سرکار کلیامی نے فرمایا میرا جنازہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں، اے میرے بیٹے میں نے راگ والے بازار سے لاکھوں لال خریدے ہوئے ہیں، پڑھن نہ پڑھن جنازہ میرا میں اے لوڑ نہ رکھاں، راگ والے بازاروں بچیا لال خریدے لکھاں۔ مخلوق خدا کو جب حضرت بابا کلیامی والی بات 8 دن 8 مہینے 8 سال والی بتائی گی تو لوگوں نے رخصت ہونا شروع کر دیا، روتے روتے قدم مبارک چومتے اور قبلہ عالم تمام لوگوں کو دل سے دعائیں دے کر رخصت فرماتے اور لوگ سر قدموں میں رکھ کر الوداع ہوتے۔ جمعۃ المبارک کے دن بہت سے لوگ اور ڈیرے والے لوگ میدان میں ایک کھیل دیکھنے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے جو قبلہ عالم کلیامی کے پاس موجود تھے۔ تب شہنشاہ کلیام نے فرمایا اے یارو خیر کی نیت کر لو، اب میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، الوداع کا وقت آ چکا ہے، میں تساں تھی رخصت یارو نیت خیر الاؤ، وقت وداع ہویا نیڑے بخشو تے بخشاؤ، ہاتھ اٹھائے مالک اگے تیری ذات کمالی، جو کوئی اس دروازے آوے او جاوے نہ خالی۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے الوداعی کلمات، یا الہی در تیرے تے ایک سوال ہے میرا، وچ حیاتی ہور نہ کیتا کر منظور بلیرا، جو کوئی میرا ملنے والا یا رب مالک میرے، دنیا اندر بھوک نہ تکے تیرے رحم بتیرے، مرن ویلے ایمان نصیبہ بھریا بھریا جاوے، سخت اندھیری اوکھا رستہ اوکھڑ مول نہ کھاوے، روشن دیوا ایمانے والا دے کے اس چلائیں، رحمت دے دریاواں وچوں بوند فضل دی پائیں، ہاتھ مبارک منہ پر پھیرے ڈک پے مجلس والے، اپنی اپنی خواہش مطابق کر دے عرض حوالے۔ سرکار قبلہ عالم کلیامی نے مالک کائنات کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، التجا کی کہ تیری ذات تمام کمالات کی حامل ہے، اے اللہ جو ہمارے اس دروازے پر آئے وہ خالی واپس نہ لوٹے، یا اللہ تیری بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، زندگی میں کوئی اور سوال نہ کیا، مخلوقات کے بھلے کا یہ سوال منظور فرما، اے میرے مالک جو بھی میرا ملنے والا ہے دنیا میں وہ بھوک نہ دیکھے، مرتے وقت اسے ایمان نصیب ہو، وہ اپنا نصیب بھرا ہوا لے کر جائے، اس مشکل اور اندھیری رات میں اسے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، اسے ایمان کا دیا عنایت فرمانا، رحمت کے دریاؤں میں سے اس کے اندر اپنے فضل کی ایک بوند عطا فرما دینا۔ اس دعا کے بعد سرکار کلیامی نے اپنے دست مبارک چہرہ پر پھیر دیے۔ حاضرین مجلس جو بہت کم لوگ تھے انہوں نے آپ کے حضور اپنے احوال پیش کیے۔ ملک الموت کی آمد، سرکار کلیامی کے خادم قاسم علی جو آپ کا منظور نظر تھا، اس نے 45 سال سرکار کلیامی کی پالکی شریف اٹھائی تھی، بچپن سے لے کے مرتے دم تک وہیں رہا۔ سرکار کلیامی کے الوداعی دعا کے وقت وہ حجرے میں تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان قاسم علی کے پاس پکار رہا تھا کہ جلدی کرو، جلدی میرے ساتھ چلو اور حضرت کلیامی کی بارگاہ میں میرا احوال سناؤ اور میرے حق میں بھی دعا کرواؤ اور ان سے عرض کرو کہ وہ تو ولایت کے شہنشاہ ہیں، میری فریاد سنیں اور میرا دامن مراد بھر دیں۔ اس نوجوان کی عرض گزاری سن کر قاسم علی تیزی سے حضرت بابا فضل الدین کلیامی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ اس نوجوان کی سفارش کرے، لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ سرکار پہلے ہی الوداعی دعا مانگ چکے تھے اور سرکار مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قاسم علی نے کندھوں پر ہاتھ رکھا، عرض کیا یا حضرت یہ لڑکا جو آپ کے در پر کھڑا ہے یہ ملک کی بادشاہی مانگ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس لڑکے کی خاطر سرکار کلیامی نے دست مبارک اٹھائے، ان کو منہ پر پھیرا اور اس کے بعد سرکار کلیامی کے دست مبارک آپ کی جھولی میں گر گئے۔ وصال حق کی گھڑی آن پہنچی، اہل مجلس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار کلیامی اس دار فنا سے
دارے بقا کی طرف روانہ ہو گئے، سب زارو قطار رونے لگے، پر جانے والا کب واپس آتا ہے؟ وہ لڑکا جس کے لیے سرکار کلیامی نے دست مبارک اٹھائے تھے، ڈھونڈنے کے باوجود وہ دوبارہ کسی کو نظر نہ آیا۔ اس راز کو اللہ پاک ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی اس راز کو نہیں جان سکتا۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔